السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال ہے۔ آج سے انشاءاللہ ہم لوگ جنازہ کے مسائل پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے طہارت کے مسائل پڑھ لیے ہیں، نماز کے مسائل پڑھ لیے ہیں، اور اس کے بعد روزہ کا بیان شروع ہوتا ہے، لیکن جنازہ میں خود نماز جنازہ بھی شامل ہے، اس لیے روزہ کے بیان سے پہلے ہی جنازہ کے مسائل ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہے جنازہ کسے کہتے ہیں۔ تو اس سے مراد جنازہ میت ہوتا ہے۔ جنازہ کے لفظ عربی میں جنازہ یعنی میت۔ بعض نے جیم کے فتحہ بھی پڑھا یعنی جنازہ، اور یہی زیادہ مشہور ہے۔ بعض نے اس میں مزید فرق کیا ہے۔ اس سے قطع نظر جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں، سب سے پہلا مسئلہ کہ مریض کی عیادت کرنا، مرنے سے پہلے، انسان کے مرنے سے پہلے جو انسان بیمار ہو تو مریض کی عیادت کرنا سنت ہے، اور صرف سنت ہی نہیں بلکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے عیادت کرنا مریض کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ بعض حدیثوں میں 5 حقوق کا تذکرہ ہے، جن میں سے ایک ہے عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ دیگر حدیث میں بھی مریض کی عیادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس سے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی، عود المریض واطعم الجائع، مریض کی عیادت کرو اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مریضوں کی عیادت کیا کرتے تھے۔ عیادت کے لیے جب انسان جائے گا، دوسرا مسئلہ کہ عیادت کے وقت مریض کو دعا دینا، یہ بھی سنت ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی کسی کے پاس عیادت کے لیے آئے تو کہے اللہم اشف عبدک ینک لک عدوا اور یمشی لک جنازہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دعائیں بھی منقول ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے دوران اس کے پاس آئے تو 7 مرتبہ کہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اگر اس کی وفات کا وقت نہیں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے عافیت عطا کر دے گا۔ تو یہ دعا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، شروع میں 3 مرتبہ بسم اللہ کہنا، اور اس کے بعد 7 مرتبہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک کہہ کر دم کرنا، پھونکنا۔ مریض کے پاس جب انسان عیادت کے لے جائے تو اچھی بات ہی کہنا چاہیے، کیونکہ فرشتے اس وقت آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جو تیسرا مسئلہ ہے وہ ہے قریب الموت شخص کو، یعنی جس پر نزع کی کیفیت طاری ہو یا قریب المرگ ہو تو اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کرنا بھی سنت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ آدمی کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے پاس عیادت کے لیے گئے تو آپ نے کہا یا خال قل لا الہ الا اللہ، اے مامو آپ لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ حکم نہیں دینا چاہیے، صرف اپنے زبان سے ادا کرتے رہنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دینے کا فرمان دیا، لقنوا موتاکم،
کہ تلقین کرو یعنی کہو. اسی طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میں نے دوسری روایت میں نے کو بیان کی بھی کہ یا خال قل لا الہ الا اللہ، اے مامو آپ کہو لا الہ الا اللہ. تو ایک آدمی جو مرنے کے قریب پہنچ چکا ہے اس کے پاس پہنچ کر کے آپ کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا چاہیے کہ اے بچہ، اے ابا، جو بھی رشتہ داری ہو، آپ کہیے لا الہ الا اللہ، تاکہ اس کا خاتمہ توحید پر ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. اسی طرح سے چوتھا مسئلہ کہ جب انسان عیادت کے لیے جائے اور آدمی مرنے کے قریب ہو تو اس مریض کو قبلہ رخ کرنا، اور جب مر جائے تو اس کی آنکھیں بند کرنا. البتہ قریب المرگ آدمی کو قبلہ رخ کرنا کسی صحیح مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہے. بعض لوگ اسے بدعت قرار دیتے ہیں. البتہ جو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ثابت ہے، یہ ان کی دلیل بھی ہے. کچھ روایتیں ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کرنا بھی چاہیے. چنانچہ برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ جب ان کی وفات کا وقت آئے تو انہیں قبلہ رخ کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب الفطرہ، یہ فطرت کو پہنچ گئے ہیں. اسی طرح سے مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کا جب وقت قریب ہوا تو قبلہ رخ ہو کر اپنے دائیں ہاتھ کا انہوں نے تکیہ بنا لیا. بہرحال قریب المرگ آدمی کو سنت سمجھ کر کے قبلہ رخ کرنا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ چونکہ مرنے کے بعد قبلہ رخ کے لٹایا جاتا ہے، قبر میں بھی قبلہ رخ کے لٹایا جاتا ہے، تو عام طور پر یوں ہی انسان قبلہ رخ کر دے فعال کے طور پر، وہ الگ مسئلہ. البتہ آنکھیں بند کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سے ثابت ہے. آپ نے فرمایا اذا حضرتم موتاکم فاغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خیرا، کہ جب تم اپنے مردوں کے پاس حاضر ہو تو ان کی آنکھیں بند کر دیا کرو، بے شک نظر روح کا پیچھا کرتی ہے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اچھی بات کہو، کیونکہ میت کے گھر والوں کے کہی ہوئی بات پر آمین کہی جاتی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد تو ان کی آنکھ کھلی ہوئی تھی، فاغمضہ، تو آپ نے ان کی آنکھیں بند کر دی. تو میت کی آنکھیں بند کرنا صحیح حدیث سے ثابت ہے. اسی طرح سے ایک اور مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ میت کے پاس سورہ یاسین پڑھنا. یاد رکھیے میت کے پاس سورہ یاسین پڑھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس سلسلے میں جتنی بھی روایتیں ہیں وہ درست نہیں ہیں، سب ضعیف ہیں. اسی طرح سے کفن دفن میں جلدی کرنا سنت سے ثابت ہے. انسان کے کفن دفن میں جلدی کرنا چاہیے. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازے کے ساتھ تجہیز التکفین میں جلدی کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنے کی وصیت بھی کی تھی. بعض روایت سے ایسا منقول ہے، گرچہ روایت سندن صحیح نہیں ہے. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو میں نے بیان کیا بھی کہ جنازے کی میں جلدی کرو، اسرعوا بالجنازہ، وہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو یہ میت کو کی تجہیز تکفین کرنے میں جلدی کرنا وہ حکم ہے، قولی حدیث سے ثابت ہے، اس لیے اس میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں جو معاشرے میں رائج ہے کہ فلاں رشتہ دار آ رہا ہے، فلاں رشتہ دار آ رہا ہے، فلاں کو اس ملک سے آنا ہے، فلاں کو اس شہر سے آنا ہے، دور دور سے لوگ آتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک دن 2 دن تک انسان میت کو رکھے رہتا ہے، وہ درست نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے
میت کا جو قرض ہے اس کو ادا کرنا، اور اسی طرح سے اس کو ڈھانپنا کپڑے سے، اور اس کا بوسہ دینا بھی جائز ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفس المومن معلقۃ بدینہ، کہ مومن کی روح قرض کے ساتھ معلق رہتی ہے، حتی یغزا عنہ، یہاں تک کہ اسے ادا نہ کر دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کے زمانے میں کوئی مقروض آدمی مر جاتا، اس کا انتقال ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے کہ کیا اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہاں، تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے، اور اگر لوگ کہتے نہیں تو آپ فرماتے صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھ لو۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرض کی اہمیت بہت زیادہ ہے، انسان کو بغیر قرض ادا کیے ہوئے مرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، اپنی زندگی ہی میں سارے قرض ادا کر دینا چاہیے، اور ورثہ کو بھی چاہیے میت کے کہ وہ مرنے کے بعد پہلی فرصت میں قرض ادا کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کو دھاری دار چادر سے ڈھانپا بھی گیا تھا، البتہ جو شخص حالت احرام میں فوت ہو اس کا سر اور چہرہ نہیں ڈھانپا جائے گا، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سر کو مت ڈھانپو، بعض روایت میں ہے ولا توجہو، اس کے چہرے کو بھی مت ڈھانپو، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ میت کا بوسہ لینا بھی ثابت ہے، خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے چہرے کا بوسہ انہوں نے دیا تھا۔ اسی طرح سے مریض پر واجب ہے یا مریض کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے رب سے متعلق اچھا گمان رکھے اور اس کی طرف رجوع کرے۔ ایک حدیث میں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یموتن احدکم الا وهو یحسن باللہ الظن، تم میں سے ہرگز کوئی فوت نہ ہو مگر صرف اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ باقی توبہ کی روایات اور بلکہ خود قرآن مجید میں توبہ کے احکام، استغفار کے احکام بہت واضح ہیں۔ انسان پر لازم ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی تمام تر ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کا ظلم کسی دوسرے کی عزت پر ہو یا کسی طریقے سے، تو اسے آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم، بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے بدلے میں وہی لے لیا جائے گا، اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کے ساتھی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ ایسے شخص پر لوگوں کے حقوق یعنی قرض ہے، امانت ہے، غصب شدہ مال ہے، تو چاہیے کہ مستحقین کی طرف انہیں لوٹا دے، اگر بروقت اس کی طاقت نہ ہو تو اس کی وصیت کر دے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں علم ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ مفلس تو وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے مفلس وہ شخص ہے جو قیام کے دن بے انتہا روزے، نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو بیجا مارا ہوگا، اسے بٹھا دیا جائے گا، اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دی جائیں گی جن پر اس نے زیادتی کی ہوگی، اور اگر اپنی غلطیوں کا بدلہ دینے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو لوگوں سے ان کی غلطیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح سے مرنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اگر اس کو کچھ وصیت کرنا ہو تو وصیت کر دے، لیکن وصیت ثلث مال سے زائد نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ وثلث کثیر، کہ 1/3 حصے کی وصیت کر دو، اور یہ 1/3 حصہ بھی بہت زیادہ ہے۔ بعض لوگ اپنا سارا مال اسباب وصیت کر جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے ورثہ کے لیے وصیت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے مسائل آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ آج کے دن میں اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔